تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام حافظ محمد رمضان ہے، میں ملتان شریف سے آیا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا ہے، البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوگی، اور اگر وہ حج پر جاتی ہے تو قریب واجب ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی مزارات پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اس سوال کا تفصیلی جواب دیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں سوال اور جواب موجود ہے، تفصیلی جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پاپا میرا نام میاں محمد جمیل اتاری ہے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ ایک سال کے لیے جاتے تھے مدنی قافلوں میں، آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی لائق ہیں، آپ بھی، ہم کیا کریں کہ ہم قافلوں میں بھی جائیں اور بچے بھی راہ راست پر آئیں؟ میرا انداز وہ نہیں تھا جو ان لوگوں کا۔ میں 12 ماہ ایک بار مرکز الاولیاء میں مہینے میں ایک بار باب المدینہ آتا تھا، مہینے میں ایک بار۔ اس میں جیسے جدول اس طرح کا بھی ہوتا تھا ہمارا کہ پھر وہ ایک چوک اجتماع ہوتا تھا باب المدینہ میں زوردار، ایک بیان فیضان مدینہ میں ہوتا تھا، ایک چوک اجتماع ہوتا تھا، ایک عام ملاقات رات بھر ٹوم ٹام ہوتا تھا۔ 3 دن شاید رہتا تھا میں، پھر غالباً واپس چلا جاتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ مہینے میں ترکیب ہوتی تھی۔ جذبہ صحیح ہوگا، مدنی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا، مگر اس میں اپنے بال بچوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، پیار محبت سے کام۔ عمیر اتاری، لاس اینجلس کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ مدنی مذاکروں میں، مدنی مشوروں میں شرکت کر کے جو ہے وہ الحمدللہ بیرون ملک بھی مدنی کام کرنے کا ایک ذہن بنتا ہے۔ چونکہ وہاں کے مسائل تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، تو اس میں بعض دفعہ ہم ایک چیز ایک سائڈ بیلنس کرتے ہیں، مثلا کہ مدنی کام کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں تو دوسری سائڈ ہماری ویک ہو جاتی ہے، مثلا کہ گھر کے مسائل یا پھر کاروبار کے مسائل۔ تو اس طرح کئی جگہوں سے ٹانگیں کھنچ جاتی ہیں۔ تو آبزرویشن بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا ہی بے بس فیل کرتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، یعنی کہ تصور یہ کرتا ہے کہ شیطان اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ ہمیں نہ وہاں جمنے دیتا ہے، نہ یہاں جمنے دیتا ہے، نہ یہاں جمنے دیتا ہے۔ بابا ایسی صورت میں بندے کا دل بعض دفعہ بڑا اداس ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ ایسی صورت میں یہ کہ دیکھو کہ موقع کی مناسبت سے آدمی حکمت عملی کرے کہ تینوں جگہ بیلنس برابر رہے، نہ گھر کا نظام برباد ہو، نہ جہاں نوکری وغیرہ کرتے ہیں وہاں کوئی ایسی صورت بنے، اور دین کا کام بھی ہوتا رہے۔ اگر ایک ہی جگہ جم جائیں گے تو ظاہر ہے کہ بس یہی کرنا ہے، وہ دونوں جگہیں جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہ تو موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ کیسی کہاں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جیسے کہ میں تو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ دین کے کام کا تو جذبہ تھا ہی، انجمنیں بناتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ۔
تو اب دعوت اسلامی آئی تو ظاہر ہے کہ اب واقعی کام شروع ہوا، یوں کہہ سکتے ہیں. پہلے علاقے تک محدود تھے، اب وہ توسیع ہو گئی نا کام میں، تو ادھر جانا ادھر جانا، پھر فیضان سنت لکھنے کی ترکیب آئی. تو اب میرے گھر کا ماحول ان معنوں کا سازگار تھا کہ مجھے کوئی رکاوٹ گھر کی طرف سے کبھی نہیں پڑی. یعنی اپنے گھر پہ رہتا ہی کم تھا، میں دوسروں کے گھروں پر رہ کر میں نے فیضان سنت کا کام کیا تھا. اپنے گھر پہ وہ جمتا نہیں تھا، جگہ کا مسئلہ اور پردے کے مسائل، لوگ آئیں اور جائیں تو یہ جمتا نہیں تھا، گھر والوں کو تکلیف. تو یوں آپ اپنے طور پر دیکھ لیں کہ آپ کی پریشانی کس ٹائپ کی ہے یا آپ کے گھر کا معاملہ کس طرح کا ہے. تو بعضوں کو آزادی ہوتی ہے گھر میں واقعی، بعضوں کو بالکل آزادی نہیں ہوتی، روز جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ کا کرم ہے کہ الحمدللہ گھر سے کوئی پریشانی اس حوالے سے نہیں کہ کام کرنے میں پابندی ہے، لیکن بس مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کے جو ہتھیار ہیں بعض دفعہ وہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کہ بندہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ بس میں بے بس ہو گیا ہوں، اب کیا کروں سمجھ نہیں پڑتی بعض دفعہ. تو مدنی کاموں کے فضائل پر نظر رکھے. نیکی کی دعوت ہے اپنی کتاب، اس میں الحمدللہ ایک سے ایک فضائل ہے. جب فضائل پر نظر ڈالیں گے، اس کو مطالعہ کریں گے، نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر جذبہ جو وہ رینیو ہو جائے گا. کوشش کرتا رہے بندہ. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے، کام اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. اب کوشش کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی نیو کراچی سے. عرض یہ ہے کہ ایک دکان سے مہندی ملتی ہے، تو اس دکاندار کا کہنا ہے کہ بابا جان کی طرف سے سختی سے منع ہے، جس ریٹ پر ہے اسی ریٹ پہ آپ کو بیچنی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. نہ میری کوئی دکان ہے جس کو لوگ میری دکان سمجھتے ہیں نا، اس دکان پر آج تک میں نے قدم ہی نہیں رکھا ہے. آپ چاہے قسم لے لیں، میری کوئی دکان نہیں ہے. میری دکان سنتوں کی ہے. میرے گاہک یہ جو ہے سنتیں، نیکیاں، ہم لوگ کو یہ محبت کی باتیں. تو وہ نہ میری دکان ہے، نہ اس مہندی کا کوئی نفع نقصان میرے جیب سے ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں پہلے ہاتھ میں رکھ کر جب بیچتا تھا عطر وغیرہ، تو مرکز الاولیاء میں ہمارا ایک بیان تھا، نوری مسجد ریلوے اسٹیشن کے پاس. پہلے وہیں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا تھا اور وہیں جا کر ہم ٹھہرتے تھے، بیان کرتے تھے. تو وہ باہر ایک عیسائی بھائی بیٹھ جاتے تھے میرے عطر وغیرہ، تیل کی بوتلیں اور لے کر بیچنے کے لیے. تو کوئی مولانا تھے دعوت اسلامی کے، جس طرح آپ لوگ مبلغ اس طرح نہیں، لیکن یوں مبلغ تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے، بیان کرتے تھے. تو انہوں نے بیان میں وہ میرے فضائل بیان کر دیے. بولا دیکھو یہ وہ نذرانوں پر نہیں پلتا، تو پتہ نہیں کیا کیا بولا ہوگا انہوں نے. بولا یہ دیکھو اس کا یہ لگا ہوا ہے باہر ٹھیا، تو یہ تو یوں اپنا کاروبار کرتا ہے. خیر میں نے شاید اسی وقت اعلان شاید کر دیا اس کا کہ دیکھو یہ جو ہوا نا یہ ان کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے میں جو کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں. اور پھر وہ جو اس دن کی آمدنی تھی نا، وہاں آمدنی یا ساری بکری اب مجھے یاد نہیں ہے، اور سب میں نے کہا میں نہیں رکھوں گا یہ، اب یہ رائے خدا میں. اپنے کو نیکی جو ہے نا، عبادت ہے، نیکی ہے، دین کا کام ہے، یہ کیش نہیں کرنا چاہیے. میں دکانوں سے چیزیں چپکے سے منگواتا ہوں. بڑی ترکیب ہوتی ہے کہ بولنا نہیں کہ الیاس نے منگوایا. الیاس نے منگوایا بولیں گے تو شاید وہ پیسہ نہیں لے گا. تو ہم لوگ الحمدللہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ یہ اتنے دکاندار ہیں، وہ میرے لیے کوئی لینے جائے گا تو کہاں منع کریں گے. عقیدت کو ایسی شے نہیں ہے جس کو بیچا جائے. سبحان اللہ. مدنی انعامات کے رسائل کو 2 روپے سے زیادہ میں بیچنا صحیح ہے؟ دیکھو کاغذ کا ایک ٹکڑا اعلیٰ حضرت فرماتے 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ میں بیچا تو گناہ گار ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد رضا تاری ملتان شریف سے حاضر ہوں. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات ٹرین میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے نماز کے حوالے سے. ٹرین میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں بندہ احتیاط کرے، پیشاب وغیرہ کم لگے، اور وضو کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرے کہ وضو نہ ٹوٹے. مثلا جاگتا رہے نماز کے لیے،
وہ اسی ترکیب رکھیں کہ بعض نماز ایسی ہے کہ وہ جیسے کہ ظہر عصر مغرب یہ ایک وضو سے پڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور ظہر میں بھی کہیں لیٹ گاڑی کھڑی ہوئی اور ظہر آخری وقت میں پڑھنے کا موقع ملا مگر وقت کے اندر اس نے پڑھ لی تو وہی وضو عصر میں کام آ سکتا ہے، وہی وضو مغرب میں بھی کام آ سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ذہن ہو، مسائل پتہ ہوں، یہ نہ ہو کہ دیر سے ظہر پڑھنے کے شوق میں ظہر قضائی کر ڈالے، عصر کا وقت ہی شروع ہو جائے، یہ نہیں، علم ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اوائل میں مدنی کاموں کے سلسلوں میں پاکستان بھر کے کئی شہروں میں آپ کا بھی مختلف انداز سے سفر ہوتا رہا ہے، اور بارہا آپ نے بھی ٹرین میں سفر فرمائے ہوں گے، تو آپ کا نمازوں کے حوالے سے احتیاط کا کیا انداز مبارک ہوا کرتا تھا؟ اور جو وضو کے حوالے سے آپ نے احتیاطیں فرمائیں، تو کئی اسلام بھائی ہوں گے جن کو ٹرین میں سفر کا سے واسطہ پڑتا ہو، تو آپ اپنا اگر انداز بھی ارشاد فرما دیں تو۔ اللہ کا کرم ہے، جس پر بس کرم ہو جائے۔ میری کبھی بھی الحمدللہ ٹرین میں نماز قضا نہیں ہوئی، حالانکہ میں یہ کہوں نا کہ میں نے سینکڑوں بار سفر کیا ہو تو شاید کیا ہو، اتنا سفر کیا ٹرینوں میں، بسوں میں کیا ہے، نہ بسوں میں قضا ہوتی نہ ہوائی جہاز میں قضا ہونے دیتا ہوں نماز الحمدللہ۔ تو اپنا یہ کہ وضو جلدی کر لینا ہے، اور پھر اگر وہ نماز کا رات دیر ہو گئی ہے پھر میں سوؤں تو بھی اپنے کو نیند آوے گا گی، نماز چلی جائے گی، ٹینشن سے نیند آوے گی، اور کتنوں کو بول دوں جیسے ضرورتاً کہ مجھے اٹھا دینا، پھر بھی بھروسہ کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں پر کہ نمازوں کا جذبہ اتنا لوگوں میں ہوتا نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں کیا ہے، جماعت چلی جائے تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ جماعت چلی گئی، کہیں کوئی بات پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ وہی ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو خیر پانی کا اہتمام، پانی ساتھ رکھنا اپنے ضرورتاً، اور بس اس میں تو اتنی مطلب وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، گھنٹوں جاگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ٹرین چلتی، ٹرین میں بھی تو نہیں پڑھنی ہے نا، اتر کر پڑھنا ہے۔ لیکن آج جہاں ٹرین رکے نہیں، یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹرین رکتی نہیں ہے، اب نماز پڑھ لی لیکن بعد میں چلتی ٹرین میں چونکہ پڑھی تھی تو دوہرا لے، بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹرین میں نماز شروع کی، ٹرین رکی ہوئی ہے اور ٹرین چل پڑی جھٹکے مارے تو وہ استقرار جاتا رہا، اس کا ٹھہراؤ جو تھا وہ جاتا رہا، تو وہ نماز پھر دوبارہ جب رکے ٹرین یا اتر کر یا جب بھی پڑھے، تو جب وقت جا ہی رہا ہے تو اب چلتی ٹرین میں پڑھ لے اور بعد میں دوبارہ پڑھ لے اتر کر، یا خود رک جائے ٹرین وقت کے اندر تو اب پڑھ لے، اس کے مسائل ہیں بہرحال۔ تو یوں کوشش ہوتی تھی میری کہ کسی طرح بھی نماز قضا نہ ہو۔ امن کی حالت میں بغیر سفر کے بھی پوزیشن ہمارے سامنے، کہاں پرواہ ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی نکل بھی جاتی ہوگی نماز، کیا کریں، کس سے کوئی سا دم مارے پھونک کریں کہ یہ کوئی نماز کا درد پیدا ہو جائے، نماز کا درد پیدا نہیں ہوتا۔ اب گھروں میں بھی آپ تماشے دیکھتے ہوں گے، اولاد کے تماشے دیکھتے ہوں گے، نمازوں کے لیے بولو نہیں پڑھتے، شیطان اتنا قابض ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، بس اللہ جس کو توفیق دے کہ جان بوجھا قضا ہو جائے، آدمی بے بسی میں کوئی بھول ہو جائے یا یاد ہی نہ رہا اور نماز کا وقت نکل گیا، یہ ایک دوسری چیز ہے، اس میں گناہ گار نہیں ہے بندہ، لیکن جان بوجھ کر اور نماز قضا ہو جائے یہ کیسے ہو؟ یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے کہ جان بوجھ کر نماز اپنی کوئی صورت میں قضا، چاہے بیماری ہو کچھ ہو، قضا نہیں ہونی چاہیے نماز، ہوش و حواس قائم ہو تو نماز بس پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے۔ مسجد میں رو تحریک بسا اوقات ٹرین میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے میں نماز کی ترکیب کس طرح بنائی جائے؟ پانی تو ہوتا ہے، کبھی کبھار ختم بھی ہو جاتا ہے اور ٹرین سے اترنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر ٹرین رکے گی تو وقت ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ یعنی وضو پر قدرت اگر نہ رہی، پانی پر قدرت نہیں ہے، اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ کہ بعض اوقات پانی پر قدرت ہوتی ہے، اپنے پاس پانی ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ایک بار سن 80 میں ہی ہوا تھا کہ راستے میں
पहले तो ये कि मैंने वो ड्राइवर को ताकीद की या करवाई कि नमाज के लिए रोक दें, लेकिन वो बस वो सुबह सादिक करीब आने लगी, उजाला फैलने लगा, वो रोके नहीं। खड़ा हुआ मैं, ट्रक पर हाथ मारने शुरू किए ड्राइवर की सीट की तरफ, उसने रोक दिया। ट्रक बिल्कुल सहराए अरब में, फजर का वक्त हो गया था, अब लकोदक सहरा था, पानी का दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल सहरा था और ना आबादी। मेरे पास आबे जमजम का कैन था। तो अब जो मुसाफिरीन थे मदीने के, अवाम थे, तो मैंने कहा कि देखो मेरे पास तो आबे जमजम शरीफ है और मैं तो इसी से वजू करूंगा, मेरे ऊपर अब तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी, मेरे पास पानी है, मैं किसी को दूंगा नहीं है। तो आप लोग अब पानी पर कादिर नहीं है तो आप लोग तयम्मुम कर लें। ये एक हिकायत बता रहा हूँ कि ऐसे मौके पर कि जहाँ दूर दूर तक कोई पता नहीं था, आबादी नहीं थी, नज़र नहीं आ रहा था कुछ, तो उसमें पानी कैसे तलाश करें। तो एक एक मील चारों तरफ अगर पानी ना हो तो इस पर कुदरत ना हो, पानी है लेकिन दरिंदा उस पर काबिज है, जैसे कोई पानी का कोई स्टॉक गड़ा वगैरह भरा हुआ है पानी का तालाब, और है कोई शेर बैठा हुआ है या कोई भी दरिंदा है या किसी के कब्जे में वो नहीं देता पानी, अब ये शरीयत ने नहीं कहा उसको मारो और पानी छीनो उससे, तो सूरतें होती हैं, तो यूँ तयम्मुम की इजाज़त मिलती है। तो अगर ऐसी सूरत ट्रेन में भी पैदा होती है कि जहाँ पानी पर कुदरत हासिल नहीं है और वक्त भी जा रहा, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। तो अब अगर मिट्टी ना हो तो वक्त भी जा रहा हो और कोई सूरत ना हो, अब नमाज का क्या करे, क्या कज़ा होने दे, भाई नमाज छोड़ दे। अच्छा कोई बताएगा? वक्त इतना कलील हो गया है कि ना पाक पानी और ना ही तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी है, तो नमाज पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर पानी पर कुदरत होगी या पाक मिट्टी मिल गई तो तयम्मुम या वज़ू करके दोबारा नमाज दोहरानी हो। अच्छा, इन्होंने सही जवाब दिया, इसके हक में कितने कि ये सही जवाब दिया? भाई कि आपको कोई भी भाई हाँ नहीं कह रहा, तो ये इन्होंने गलत जवाब दिया, तो सही क्या है फिर बता दीजिए। उसमें बाबा जान वो नमाज की सी सूरत बनाएगा, नमाज यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज की सी सूरत बनाएगा। जवाब दुरुस्त है, यानी वो वुजू वगैरह का पॉसिबल ही नहीं है, ना वुजू है ना तयम्मुम कर सकता है, ना वक्त है, कुछ भी नहीं कर सकता, बेबसी है। तो अब वो नमाज की सूरत तो बनेगी कैसे? नमाज की सूरत आंखें नीचे कर ले तो नमाज की सूरत बन गई, बैठा रहे, हमें नमाज की सूरत कैसे बनेगी? अरकाने नमाज बिला नियत नमाज जो बजा लाएगा। जवाब दुरुस्त है, यानी वुजू वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन वो सब पढ़ेगा नमाज की तरह। नमाज की नीयत नहीं कि मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ, वो नमाज की सी सूरत बनाएगा तो यूँ सारे अरकान अदा करेगा। तो ये नमाज तो नहीं हुई, नमाज तो बाद में पढ़नी है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पर जहाँ ऐसी बेबसी हो तो वहाँ ये इजाज़त है, उसको फिर कज़ा का गुनाह नहीं मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेबस है, इसका अपना बेचारे का कसूर नहीं हुआ। क्या लोहे पर तयम्मुम करने से तयम्मुम हो जाएगा? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। लोहे पर तयम्मुम नहीं हो सकता, जैसे लोहे की चादर है और उस पर गर्द से वो अटा हुआ है, तो अब उस गर्द से तयम्मुम हो सकता है, तो वो तयम्मुम लोहे से किया ये नहीं कहेंगे, वो मिट्टी से ही किया है। कपड़ा लटका हुआ है, चादर से हटा हुआ है, उस पर भी हाथ मारा, मिट्टी आ रही है हाथ में, तो उससे भी तयम्मुम हो सकता है। और किले की काइंड या मिट्टी की किस्म का पता ऐसे चलेगा कि वो जलकर राख नहीं होती, पत्थर है जलकर राख नहीं होता, इससे मुराद हर ठोस चीज नहीं है, लोहा है और बहुत सारी धातें होती है, धातें का राख बनती है, जलकर मेरा ख्याल शायद ना बनती। लोहा पिघल जाता है, लोहा पिघलेगा पानी की तरह हो जाएगा, लेकिन तो पत्थर पानी की तरह नहीं होता, हाँ जलकर राख नहीं बनेगा। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मस्जिद में भीख मांगना कैसा? बाहर शरीयत
हिस्सा सिवम यानी तीसरा और जिल्द अव्वल पेज नंबर 647 मसला नंबर 21 मस्जिद में सवाल करना हराम है। यहाँ सवाल से मुराद वो क्वेश्चन मसाइल का प्रॉब्लम का ये नहीं, बल्कि भीख मांगना। सवाल करना माने अपने लिए बेगिंग करना, पैसे मांगना। जैसे सवाल करता पैसे के लिए, पैसों के अलावा कपड़े का सवाल किया, मुझे दवा दिला दो, ये सवाल किया, तो ये भी सवाल ही है। तो मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल को यानी उस सवाल करने वाले को देना भी मना है। अब ये फतवा अमजदिया जिल्द अव्वल में है सवाल किसी ने किया, अर्ज ये कि जनाब ने बाहर शरीयत में फरमाया है कि मस्जिद में सवाल करना हराम है और साहिल को देना भी मना है। इसका वो सवाल थोड़ा लंबा है, तो इस पर वो जवाब में से एक जुज अर्ज करता हूँ। बाहर शरीयत हिस्सा सिवम में ये लफ्ज है कि उस साहिल को देना भी मना है। मुस्तफ्ती से सवाल करने वाले से, फतवा पूछने वाले से लफ्ज उस लिखने से रह गया है, जिसका यह मतलब हो गया कि चाहे मस्जिद में सवाल करे या ना करे, साहिल को मस्जिद में देना मना है। हालांकि मतलब यह था कि मस्जिद में सवाल करे तो देना मना है, और उसी के लिए लफ्ज इस बढ़ाया गया था। यानी इससे वही हुआ ना कि मस्जिद में सवाल ना किया तो दिया जा सकता है, या किसी ने कहा कि ये मिस्कीन है इसको दे दो, तब भी दिया जा सकता है कि अब वो साहिल ने खुद सवाल नहीं किया। या मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए जो सवाल होता है, फंड मांगा जाता है, वो भी जायज़ है, जबकि और कोई माने शरई ना हो, कोई शरई रुकावट और ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मौत कब ख़त्म होगी और वो कौन सा लम्हा होगा कि जिसके बाद मौत नहीं आएगी, इसका कुछ वाक़या बयान कर दीजिए। जब जहन्नम से जो मुसलमान माअज़ल्लाह गए होंगे जहन्नम में, तो उनको निकाल लिया जाएगा। इसके बाद एक मेंढे की शक्ल में मौत लाई जाएगी तो और पुकारा जाएगा, तो काफिर यूँ उम्मीद पर झांकेंगे कि शायद हमारे निकलने की सूरत हो। तो वो जन्नती भी देखेंगे, जहन्नमी भी देखेंगे, सबके सामने वो उस मेंढे को ज़बह किया जाएगा कि ये मौत है। अब मौत को ज़बह कर दिया गया, अब किसी को भी मौत नहीं आएगी। तो जन्नतियों के लिए मुसरत बाला है मुसरत, यानी खुशी बाला है खुशी, और जहन्नम के लिए हसरत बाला है हसरत होगी। ये बहार शरीयत में लिखा है। बस हमको जहन्नम में जाना ही नहीं है, यानी ये तजर्बा ही नहीं करना अपने को, यानी वो निकलेगी नहीं इंशाअल्लाह जन्नत में आका के इंशाअल्लाह पड़ोस में। सल्लु अलल हबीब। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी